خوارج جو مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے لیے دلیلیں استعمال کرتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اسلام میں نیشنلزم، قومیت کی بنیاد پر ریاستیں حرام ہیں، لہٰذا ہم مسلمان دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں خلافت قائم کر سکیں۔ جس طرح انہوں نے غزوہ ہند کی احادیث کو توڑا، موڑا اور گھما کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا، جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف ہوگا کیونکہ پاکستان ہند کا حصہ تھا، لیکن چونکہ باقی مسلمان ممالک کے خلاف یہ غزوہ ہند کی آیتیں اور حدیث استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا وہاں پر انہوں نے یہ دلیل نکالی کہ خلافت قائم کرنے کے لیے مسلمان ممالک کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان ممالک اور تباہ کریں گے تو یہ اسرائیل کا اور یہودیوں کا اور صہیونیوں کا اور مشرکوں کا ایجنڈا پورا کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج نے آج تک ایک حملہ بھی اسرائیل پر نہیں کیا۔ آج یہاں پر یہ دلیل دینی کہ اسلام میں نیشنلزم کا تصور کیا ہے، اور ظاہر ہے پھر خوارج اسی کو استعمال کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ وطن کا تصور جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ خود اقبال نے بھی تو دیکھیں یہی بات کہی ہے، لہٰذا پاکستان کو تباہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں خلافت قائم کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو ISKP انہوں نے بنائی ہے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان اینڈ پاکستان اور اس ریجن کی جو کہتے ہیں، اس میں یہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ یعنی خلافت کہتے ہیں جو اس علاقے میں قائم ہوئی ہے، جو خراسان میں قائم ہوئی ہے۔ مگر جب علامہ اقبال نے اس وقت محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ فتنہ گر لوگ ان کے اقبال کے کلام کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو بابا اقبال نے پھر بڑے واضح شعر ایک فرمایا، ایک اور فرماتے ہیں، سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے۔ سیدی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ اور اپنی احادیث میں اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان ریاست ہوتی ہے۔ یہ مغربی دنیا کے تصور نیشنلزم یا قومیت کے تصور سے، وطن کے تصور سے بالکل مختلف تصور ہے۔ جو اقبال نے بات کی کہ دور جدید کا تازہ خدا وطنیت ہے، وطن ہے، اس سے اقبال بابا کی مراد ویسٹرن سویلائزیشن کا تصور ہے، جدید دور کا خدا جو انہوں نے بنایا، اسلامی تصور نہیں۔ مغرب کا تصور یہ ہے کہ ملک بننے چاہیے قومیت اور لسانیت کی بنیاد، جرمنوں کا اپنا ملک ہو، فرینچ کا اپنا ملک ہو، انگریزوں کا اپنا ملک ہو۔ یہ حمیت جاہلیہ ہے، یہ تصور جاہلیہ ہے، یہ ہے وہ مغرب کا تصور وطن۔ مسلمانوں کا ملک قومیت اور لسانیت سے آزاد ہوتا ہے، ملک تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ملک قائم ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے۔ جس وطن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس وطن کو بابا اقبال نے حرام قرار دیا ہے، جس وطن کو سیدی رسول اللہ نے عصبیت جاہلیہ فرمایا ہے، وہ قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر، فرقواریت کی بنیاد پر۔ مدینہ کی ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ صرف مکہ کے قریشوں کے لیے تو نہیں تھی، وہ مدینے کے اوس اور خزرج قبائل کے لیے تو نہیں تھی، وہ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے۔ اب پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہو، وہ مدینے کی پناہ گاہ میں داخل ہو کر ایک برابر کا شہری بنتا تھا۔ صہیب رومی روم سے چلتے ہوئے آئے، بلال حبشی حبشہ سے، افریقہ سے چلتے ہوئے آئے، سلمان فارسی ایران سے چلتے ہوئے آئے۔ پوری دنیا سے جو مسلمان ہوا وہ آ کے مدینے کی ریاست کا شہری بنا۔ مدینے کی ریاست کی بنیاد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے، عصبیت پر، قومیت پر، لسانیت پر، رنگ و نسل پر نہیں۔ جب ایک مسلمان اور ایمان اور اسلام کے نام پر کوئی ریاست بنتی ہے تو وہ وطن کا مغربی تصور نہیں ہے، وہ اسلامی ریاست ہے۔ جبھی تو وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ایک شخص اگر ساری رات جاگا تو اللہ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کی ہوئی ہے۔ تو کوئی اسلامی ریاست ہوگی تو اس کی کوئی سرحد ہوگی۔ اسلام مسلمانوں کے ملک ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خطہ زمین ٹیریٹریز ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز جو ان کو کفر کے نظام سے مختلف کرتی ہے کہ کفر کا نظام قومیت اور لسانیت کے اوپر ہوتا ہے، مسلمانوں کا نظام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان جب بنایا تو یہ پنجابیوں نے یا پشتونوں نے یا بلوچوں نے یا سندھیوں نے یا کشمیریوں نے نہیں بنایا، نہ ان کے لیے بنا، یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس لیے بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی ریاست مغربی ریاست کی طرح وطن کا تصور نہیں ہے، یہ مدینے کی ریاست کی طرح سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، پوری امت کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ جو سارے ممالک اس وقت مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، بدنصیبی سے یہ ممالک آج کی ماڈرن نیشنلزم میں آتے ہیں۔
انہوں نے ویزا پاسپورٹ کی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، مسلمانوں پر سختیاں اور پابندیاں ہیں، مگر اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں۔ ان ملکوں کو آپ جب تباہ و برباد کر دیں گے تو آپ مسلمانوں کو تباہ کریں گے، جیسے غزہ کے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جیسے اس سے پہلے شام اور عراق کے مسلمانوں کو۔ اس نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، مگر اس دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ملکوں کو آگ لگا کر مسلمانوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ اقبال بابا نے اس کا جواب دیا تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ان کی بڑی مشہور کتاب، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ خلافت نہیں ہے اور مسلمان ملک الگ الگ ہو گئے تو ہر مسلمان ملک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرے، ہر لحاظ سے، روحانی، اخلاقی، معاشی، عسکری طور پر، اور پھر مسلمان ممالک اتحاد بناتے رہیں آپس میں، اور بنتے بنتے وہ ایک اتنا بڑا اتحاد بنا لیں کہ جو مسلمان امت کا تصور ہے، جو خلافت کا تصور ہے، جو اقبال کا وہ شعر ہو کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش غر، یہ اسی خواہش کا اظہار ہے۔ پاکستان قومیت اور لسانیت پہ نہیں بنا، یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے بنا، یہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا۔ سیدی رسول اللہ نے پہلے ریاست قائم فرمائی، خلافت تو بعد میں آئی۔ خلافت اس وقت آئی جب سیدی نے پردہ فرمایا، سیدنا ابو بکر تشریف لائے، پھر سیدنا عمر آئے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی حکومت تو خلافت نہیں تھی، سیدی رسول اللہ کی حکومت تو آپ کی اپنی حکومت۔ جب خلافت راشدہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز سیدنا ابو بکر سے ہوتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، خوارج کے اس فتنے میں مت پڑ جانا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے لگ جاؤ۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں، اپنے کرم میں، اپنے فیضان سے غزوہ ہند کے لیے تیار کروایا، لہذا بہت محتاط رہو۔ جو کہتا ہے آزاد بلوچستان کی بات کرتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، جو آزاد پختونستان کی بات کرتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، جو سندھی دیش کی بات کرتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، جو آزاد کشمیر کی بات کرتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے یہ پاکستان امت کے لیے بنایا، امت کی قیادت کے لیے، تمہارے بلوچستان اور پختونستان، تمہاری سندھی دیش کے لیے اور تمہارے آزاد کشمیر کے لیے نہیں۔ سیدی رسول اللہ سے غداری مت کرنا، تم لعنتی ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت۔ اس پاکستان نے غزوہ ہند لڑنا ہے، سندھ میں نہیں لڑنا، بلوچستان میں نہیں لڑنا، پنجاب نے اور کشمیر نے اور سرحد نے غزوہ ہند نہیں لڑنا، پاکستان نے غزوہ ہند لڑنا۔ تم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کرو گے، بد نصیب ہوگے جیسے بنگالی بد نصیب ہو۔ تم سمجھتے ہو صرف معاشی ترقی کر کے کچھ بلین ڈالر کی فورن ایکسچینج کما کے وہ خوش نصیب ہیں؟ دنیا اور آخرت میں جہنمی بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے الگ کر لیا، شیخ مجیب جیسے بے غیرت غدار کے پیچھے چل کر۔ اور آج پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ مطلب سمجھتے ہو اس بات کا؟ واللہ اب نہیں، اب سقوط ڈھاکہ نہیں ہوگا، اب غداروں کے سر اتارے جائیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، یہ ہماری ریڈ لائن، ہم کسی کو اس کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ اور غزوہ ہند صرف مشرکوں کی سرکوبی نہیں ہے، منافقوں کے سر بھی اتارے جائیں گے۔ اس غلطی میں مت آ جانا، کبھی اس دھوکے میں مت آ جانا۔ بہت سخت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف ہوگا، پاکستان کی ریاست ایک نیشنلسٹ ریاست ہے، اس کو تباہ کر کے خلافت قائم کرنی ہے ہم نے۔ تمہیں سمجھا دیا ہے بہت اچھی طرح، یہ پاکستان نیشنلسٹ ریاست نہیں ہے، اس میں نظام ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے بے شک، اس میں اسلامی نظام لانا ہے بے شک، سود اور نظام ختم کرنا ہے بے شک، مگر یہ فی الحال مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے، ورنہ تم غزہ بن چکے ہوتے، ورنہ تم عراق، سیریا، لیبیا، یمن، افغانستان بن چکے ہوتے۔ تم اگر نہیں بنے ہو تو اللہ نے یہ پناہ گاہ جو تمہارے پاس رکھی ہے، اس کو آگ مت لگا دینا خوارج اور مشرکین کے بہکاوے میں آ کر۔ یہ وسوسہ ہے جو تمہارے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا یہ سیدی رسول اللہ کی امانت ہے۔ جو اس کی حفاظت میں مارا جائے گا افضل شہید ہے، جو بچے گا وہ افضل غازی ہے۔ اسی فوج نے، اسی ملک نے، اسی قوم نے قیادت کرنی ہے امت کی غزوہ ہند کے لیے اور بعد میں فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے۔ جو آج کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو گالی مت دے دینا، پاکستان چھوڑ کر مت چلے جانا، بیڑا غرق کر لو گے تم اپنا۔ باہر اب دنیا میں کوئی پناہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں چلے جاؤ تمہیں پناہ نہیں ملے گی، پوری دنیا میں آگ لگنے والی ہے، عالمی جنگیں آنے والی ہیں، قحط آنے والا ہے، خانہ جنگیاں آنے والی ہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ پاکستان پناہ گاہ دی ہے، اس کی ناشکری نہ کرنا، ورنہ اللہ تم کو کتوں کے حوالے، جہنم کے کتے اور مشرکوں کے حوالے کر دے گا۔ اس پاک فوج کی قدر کرو جس کی وجہ سے آج تم غزہ نہیں بنے ہوئے۔